اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے یہاں پر ہا کے اندر ہم نے بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے ہا کو، کیونکہ دو چشمی والی ہا ہے، گول والی ہا ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ مستقیم میں آگے تا آ رہا ہے، تا کو باریک پڑھیں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف کے ساتھ یا بھی آ رہی ہے، تو یہ دھیان رکھیے گا کہ یا کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم یہ والی ہا کی اہدنا میں جو ہا آ رہی ہے، اس کی ہم ادائیگی کریں گے تو ہلکی سی وائبریشن ہمارے سینے میں بھی ہوگی، اور اس کی ادائیگی منہ کے خالی حصے سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور بھاری آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ دو چشمی والی ہا اور گول ہا، یہ یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک میں، تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی پھر۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب تفسیر کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بنانا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ پاک، اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرے معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے، یہ صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ الصراط، اس کا اصل صراطن ہے، جو صراط بصرت، صراطن سرطانن، نون عین سے مشتق ہے، سین کو صاد سے بدل دیا گیا ہے، اس کے معنی نگلنا ہے۔ صراطن کا معنی واضح راستہ ہے، کیونکہ اس پر چلنے والا اس طرح غائب ہوتا ہے جس طرح نگلا ہوا کھانا غائب ہو جاتا ہے۔ المستقیم، قوم یقوم میں سے باب استفعال سے اس میں فاعل ہے، جو اصل میں مستقوم ہے، یعنی اس کے معنی اس کا وہی ہے جو قام یقوم کا ہے۔ حرف کی زیادتی سے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی ہے، یعنی بالکل سیدھا راستہ۔ پچھلی آیت میں ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا مدد چاہتے ہو؟ اللہ پاک نے جواب میں یہ سکھایا کہ کہو پروردگار، ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہ بتائے تو ہم ضرور کسی چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتے کہ اس میں صحیح راستہ کیا ہے۔ اگر جان بھی لیں تو اپنے نفس کی کمزوریوں، شہوت، غضب، حسد اور بخل وغیرہ کی وجہ سے، اور شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ مطلب بھی درست ہے، مگر آپ خود سوچ لیں کہ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے۔ تھوڑی سی لغزش اسے بہت دور پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہنا کہ ہم ہر وقت اور ہر کام میں ہدایت پر ہیں بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اس لیے یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ پاک کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہر وقت اللہ پاک سے ہدایت مانگتے رہنا لازم ہے۔ الصراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ پاک تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح اور صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے خود اس کی صراحت فرمائی ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیں بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ کہہ دے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمین، حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔
نواز بن سمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے صراط مستقیم سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے، اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ الصراط وہ راستہ ہے، اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ پاک کی حدود ہیں، اور کھلے دروازے اللہ پاک کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ پاک کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے۔ معلوم ہوا صراط مستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے، اس لیے جب کوئی کتاب اور سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے لیے منزل مقصود جنت تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں ہوتا جب تک ان تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح، کشادہ، روشن اور سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ الصراط المستقیم میں پورا اسلام اور اللہ پاک نے جو حکم دیے ہیں وہ آگ ہیں، باقی قرآن و سنت اور اس کی تفصیل ہے۔ تو ہدایت کے 2 مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اسے ارشاد، دلالت، طریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی میں توفیق الارسال المطلوب تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یا صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و حدیث میں صحیح میں محفوظ ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلیں جن پر تیرا انعام ہے، یا وہ گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسے کہ سورہ نساء میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہوگی۔